تو میں پوچھا میرے بھائی تمہاری جماعت بن کے کتنے دن ہوا جی؟ 70 سال ہوا. تو کیا مطلب جنت کا دروازہ 70 سال سے کھلا؟ پہلے جو جماعت اسلامی میں لوگ نہیں تھے، جماعت اسلامی تھیچ نہیں تو لوگ تھے کہاں سے وہاں؟ ان لوگ جنت میں نہیں جاتے. بولو نا میرے بھائی. میرا سوال جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم تبلیغی جماعت والے ہی جنت میں جاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے ہم ہی جنت میں جاتے ہیں، ان لوگ جنت میں لے جائیں گے، ہم لوگوں کو تو بولتے اودانا مشرکاں اتنے لیبلا ہیں ہمارے اوپر، ہمارے کو جنت سے 500 کروڑ میل دور پھٹا کے پھینک دیے ان لوگ. ہم لوگ تو جنتیاں ہوتے ہی نہیں ان کی نظر میں. ان لوگ اگر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم جنت میں جائیں گے بلکہ ان کے باتیں سنے تو میں پوچھتا ہوں بھائی آپ لوگ جنتی ہے؟ بولے تبلیغی جماعت بولی خدا کی قسم ہم جنتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں تمہاری جماعت بن کے کتنے سال ہوا جی مول صاحب؟ 150 سال. اما ذرا ہلو بولو. 150 سال ہوا. تو پھر 150 سال سے پہلے کوئی بھی جنت میں نہیں جاتا تھا؟ بولو نا جی بھائی. 1250 سال سے جنت میں کوئی بھی نہیں گیا. مجھے حق ہے جی کہنے کا کہ میں جنتی ہوں، کیونکہ میں اہل سنت والجماعت کا ہوں. جس وقت بانی جنت نے، بانی اسلام نے، مالک جنت نے، بانی اسلام نے کلمے کا اعلان کیا، اس وقت سے ہماری جماعت اہل سنت ہے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے ادباً التماس ہے اہل سنت والجماعت کا کام کرو، اپنے پیغام کو عام کرو، لٹریچر کو پھیلاؤ. اب خاموش مت بیٹھو، اب خاموش بیٹھنے کا زمانہ ختم. آج سے تم بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، بولتے جاؤ گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے، اتنا بولو گے، دیکھنے والا کہہ دے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ اہل سنت کا دیوانہ ہے، یہ غوث و خواجہ کا دیوانہ ہے. تمہارا نام دنیا بھول جائے، مصطفیٰ کے غلام کے نام کے ساتھ تمہارا نام جوڑ دیا جائے. تم اپنی صفت ایسی بنا لو مسلمانوں، تم اپنی عادت ایسی بنا لو، تمہیں اللہ کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، سارے صحابہ، غوث و خواجہ کا واسطہ. نوجوانوں اب خاموش مت بیٹھو. تمہارے گھر میں اب سنیت کا واویلا ہوگا، تمہارے کاروبار کی طرف سنیت کی بات ہوگی، تمہارے دوستانے میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری تجارت پر سنیت کی بات ہوگی، تمہارے خاندان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہارے ایوان میں سنیت کی بات ہوگی، تمہاری مسجد میں سنیت کی بات ہوگی. ارے تمہارا جنازہ بھی جائے گا تو جنازے کی تسبیح بعد میں، ذکر مصطفیٰ پہلے کیا جائے گا. عشق مصطفیٰ میں ڈوبو سنیو. تمہاری خاموشی آج اہل سنت کو بڑے بربادی کے جھونکے میں ڈال رہی ہے. تمہاری خاموشی نوجوانوں، اہل سنت کو سنبھالنے کا کام صرف علماء کا نہیں ہے. خدا کی قسم صرف خطیبوں، صرف اماموں کا کام نہیں ہے. ایک خطیب، ایک امام، ایک عالم، ایک مولانا کتنا سنبھالیں گے؟ کہاں کہاں سنبھالیں گے؟ نوجوانوں تم اٹھو، تم کام کرو، تم اہل سنت کو سنبھالو. یہ ذمہ داری جتنی میری بحیثیت عالم ہے، جتنی بحیثیت مبلغ ان کی ہے، جتنی بحیثیت مولانا ان کی ہے، خدا کی قسم بحیثیت عاشق رسول تمہاری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے. تم اہل سنت کے کام کو سنبھالو گے، سنبھالیں گے نا؟ اہل سنت کی خدمت کرو گے، اہل سنت کے پیغام کو عام کرو گے. اب آخری بات مولانا کی گزارش کے مطابق ایک چھوٹی سی بات ہے کربلا کے تعلق سے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ ذکر چھیڑوں، لیکن جب آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا ہی دیتا ہوں. لیکن ایک بات پہ سناؤں گا، آپ تحریک صدا اسلام کے مبلغ بنیں گے؟ بنیں گے؟ پکا بنیں گے؟ یہ ہمارے نظام قادری صاحب جیسا بیان کرے آپ کریں گے؟ حیدر بھائی نے جیسی نعت پڑھی آپ ویسے پڑھیں گے؟ آپ علماء کی طرح تو بیان نہیں کر سکیں گے مدلل، لیکن میرے آقا کی ثناخوانی تو کر سکیں گے، ذکر اہل بیت تو کر سکیں گے، فضائل تو سنا سکیں گے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اور ہم تحریک صدا اسلام کا اجتماع، ہفتہ واری اجتماع انشاءاللہ ہمارے صدر محترم
جو اللہ کے ولی کی بارگاہ کے سجادہ صاحب ہے، مسجد کے صدر، ان کی نگرانی میں انشاءاللہ، اور ہمارے متولی صاحب، ابھی میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بزرگ نثار احمد صاحب، انشاءاللہ یہ ہمارے حضرت سے انشاءاللہ تعالی ان بزرگوں کی نگرانی میں ہم تحریک صدائے اسلام کے کام کو، مشن اہل سنت کو کھمم کے علاقے میں متعارف کرائیں گے، اس کے کام کا آغاز کریں گے ان لوگوں کی نگرانی میں، اور آپ تمام عاشقان رسول ہمارا ساتھ دیں گے میرے پیارے بھائی۔ اب ایک بات سن لیں، کربلا کی بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ذکر ہی ایسا ہے، اس کو کرنے کے لیے بھی کلیجہ چاہیے۔ اللہ اللہ، امام حضرت نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے تار چھیڑ دیا۔ میرے پیارے بھائی، کربلا کی بات ہی نرالی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میرے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو امام حسین اپنی طرف سے نہیں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو 18,000 خطوط لکھ کر کربلا کو بلایا گیا۔ کتنے ہزار؟ 18,000 خطوط لکھ کر امام حسین کو کربلا بلایا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو کروڑوں میل دور تک بھی وہاں سے بغاوت کی بو نہیں آ رہی تھی۔ لیٹرز ایسے لکھے ہوئے تھے، تاریخ میں وہ لیٹرز جمع ہیں، اس کے اندر لیٹرز میں یہ بات تک لکھی گئی تھی کہ امام حسین اگر آپ تشریف نہیں لائیں گے تو مجبوراً ہمیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا اور ہمارا ایمان غارت ہو جائے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ایسا لکھا گیا تھا امام حسین کو۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہ خطوط کی انبار جمع ہو گئی، سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے کربلا سے، کربلا کوفہ کی طرف۔ تو امام حسین جہاں گئے، اب میں اکیلا جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ماشاءاللہ 6-8 لوگ آ ہی جاتے ہیں۔ کیا بھائی؟ 6-8 لوگ آ ہی جاتے ہیں، یہ محبت ہے۔ سرکار امام حسین تشریف لا رہے تھے تو آپ کے خاندان کے 72 افراد بھی تشریف لائے۔ کوئی کہہ رہا ہے میں چاچا کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں بابا کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں ماما کے ساتھ جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں خالو جان کے ساتھ جاؤں گا۔ ایسے رشتے کے 72 لوگ پلس خواتین، 17 خواتین اور ایک جوان، من جملہ اس کے اندر تقریباً 90 لوگ کوفہ کی طرف تشریف لائے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور بھائی عباس علمبردار بھی ہیں۔ 90 لوگ آئے تھے کربلا کو۔ مگر میرے پیارے بھائی، اگر بعض لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین سیاسی جنگ تھی، سیاست کے واسطے آئے تھے، میں کہتا ہوں ارے نادان، سیاست کرنا ہے تو ان کے لیے مدینہ مرکز ہے۔ بھائی میرے کو اگر سیاست کرنا ہے تو میں حیدرآباد میں کرتا ہوں، کھمم کہیں کو آتا ہوں، بولو آپ نہیں، میں میرے علاقے کو چھوڑ کے کھمم کو آ کے سیاست چلاتا ہوں، یا میرا نام ہی نہیں معلوم لوگوں کو۔ اب آپ بول رہے ہیں مول صاحب یہاں ایم ایل اے بننے کے واسطے آگے جلسہ کر رہے ہیں، بولے تو یہ ابھی بےخوفی ہوں گی۔ امام حسین کو اگر سیاست کرنا تھا تو مدینے میں بیٹھ کے کرتے تھے، کوفہ کو کہیں کو آتے تھے۔ اور مدینے میں امام حسین کے ساتھ 1-2 نہیں 10,000 صحابہ تھے۔ وہ سارے صحابہ کو چھوڑ کے امام حسین کوفہ کو کیوں آتے، جبکہ یہاں کوئی صحابی نہیں ہے جہاں امام حسین کو بلایا گیا؟ عجیب لوگ ہیں بھائی، نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام لگا رہے۔ اور سنو، اگر کوئی صاحب مثال کے طور پر، فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں، مثال دینا پڑتا ہے بات سمجھانے کے لیے، اللہ مثال دیتا ہے خدا ہو کر، تو مثال دینا خدا کی سنت ہے، سمجھانے کے لیے مثال دینا خدا کی سنت ہے۔ میں اگر یہاں پہ آیا اہل سنت کی بات کرنے کے واسطے، کوئی صاحب میرے اوپر الزام لگا دیا مولانا آئے تھے چندہ کرنے کے واسطے، تو یہ الزام ہوا نہیں ہوا؟ تہمت ہوئی نہیں ہوئی؟ مولانا احمد نقشبندی پر تہمت لگائے تو رسول اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سنو، کسی پر تہمت لگانا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ نقشبندی صاحب پہ تہمت لگائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب امام حسین پہ جو تہمت لگا رہے ہیں اس کے لیے کیا گناہ ہوگا؟ ذرا سوچو میرے بھائی، ہماری بات کدھر سے کدھر چلی جاتی ہے، کتنی بدبختی ہے لوگوں کی۔ لٹھائے لگا دیے، وہ ذاکر نائک بول دیا، کون ہے؟ انہیں عالم ہے، انہیں مولانا ہیں، انہیں حافظ قرآن ہیں، اس کو کیا معلوم جی؟ انہیں کل تک وہاں تھا، آج یہاں آیا، پھر اب یہاں سے نکل کے کہاں جاتا، انہیں گئے تک پتہ ہی نہیں ہے۔
انہیں بول دیا ذاکر نائک. کیا کرنا ہے ذاکر نائک کون ہے رے بھائی؟ کیا انہیں اللہ کا ولی ہے، انہیں عالم دین ہے، انہیں مفتی ہے، انہیں مولانا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا. یہ الگ بات ہے، کمپیریزن کر رہا ہے. تو اپنا کام کر لے بھائی، ادھر کہیں کو آتا ہے خالی بلی نہیں بھائی. بہرحال تو اب انہیں بول دیا. اب ان لوگوں پیچھے پڑ گئے. سیاسی جنگ تھی، سیاسی جنگ تھی، نعوذ باللہ. اچھا پھر میں ایک بات بولا. ذاکر نائک سے لوگ پوچھے بھائی سیاسی جنگ تھی آپ کیسا بول رہے ہیں؟ تو ذاکر نائک جواب دیا امام غزالی بولے. میں جواب دیا پلٹا کے، یوٹیوب پہ ہے میرا بیان آپ دیکھیے. میں بولا اب امام غزالی یہ بولے تو یہ بول رہا نا بھائی، اچھی بات ہے. تو اب امام غزالی جو بولے وہ بولتے جا. امام غزالی بولے نا امام حسین کی سیاسی جنگ تھی، تو امام غزالی یا رسول اللہ بھی بولے، بول یا رسول اللہ. میں بولا امام غزالی اپنے گھر میں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین لکھ کے لگائے تھے. لکھ کر لگا تو بھی. امام غزالی پوری زندگی کے اندر کبھی اولیاء اکرام کی بیعت بھی نہیں کرے. ہر نماز کے بعد دعا میں غوث اعظم کا وسیلہ لیتے تھے. میں بولا لے تو اپنا وسیلہ غوث اعظم کا. پیس ٹی وی جا کے سنی ٹی وی بن جاتی. وہ خالی وہ ایک ہی بات ملی، امام غزالی کی دوسرے بات نہیں لیتے. کیسے عجیب لوگ ہیں جی. بہرحال اللہ توفیق دے ان کو. میرے پیارے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی 90 لوگوں کے ساتھ آئے تھے. اور جب میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے پانی بند کر دیا گیا. 8 محرم الحرام کو امام حسین نے روزہ رکھا، سحر کیا. جب افطار کرنا چاہتے تھے بیٹے زین العابدین سے فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین افطار کے لیے کوئی کھانا ہو یا پانی ہو تو دے دیں، میں افطار کر لوں. لوگ روزے سے ہیں، افطار کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور بابا جان ہم پہ پانی بھی بند کیا جا چکا ہے، ہمارے پاس افطار کے لیے کوئی سامان نہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے وتاؤٹ افطار کے روزہ کنٹینیو کیا. اس کو صوم متواتر کہتے ہیں. یہ صوم متواتر، مسلسل روزہ. پھر سحر کا وقت ہو گیا. امام حسین نے پوچھا بہن زینب تمہارے پاس کوئی کھجور ہو تو دے دیں، میں سحری کر لوں. کہا بھائی جان میرے پاس کچھ نہیں ہے. امام حسین نے پھر سحری کی نیت کر لی. سحر متواتر، مسلسل روزہ چل رہا ہے، صوم متواتر. اللہ اللہ. اسی طریقے سے امام حسین جو 8 محرم کو سحری کیے تھے وہ بھی کھجور سے، 10 محرم کی دوپہر تک امام حسین کا روزہ چلتا رہا. 2.5 دن کا مسلسل روزہ تھے امام حسین. وہ روزے کی حالت میں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پہ پٹا باندھ کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ گئے. گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین گھوڑے کو دیکھتے ہیں کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، لگام کھینچ رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، بات کیا ہے. جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑی ہوئی ہے. اللہ اللہ. آواز دیتی ہیں بابا جان بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، چھوٹا بھائی علی اصغر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا، بابا جان عباس علم بردار چچا جان گئے وہ واپس نہیں آئے. بابا جان اگر آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کون ہمارا مددگار ہوگا؟ کون ہمیں یہ ظلم سے بچائے گا؟ بابا جان آپ مت جائیے. امام حسین فرماتے ہیں بیٹی تو مجھے نہ روک، تیری محبت کو اگر میں دیکھ لوں تو میں میرے آقا کے دین کو کیسے بچا پاؤں گا؟ میری بیٹی مجھے نہ روک، آج جانے دے، میں اسلام کو بچانے جا رہا ہوں، دین کو بچانے جا رہا ہوں، اپنے مولا کو راضی کرنے جا رہا ہوں، بیٹی مجھے نہ روک. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین کو فرماتے ہیں زین العابدین سکینہ کو لے لو. حضرت امام زین العابدین آئے، اپنی بہن کو سینے سے لگا لیے، تسلی دیتے رہے. وہ بہن چیخیں مار رہی تھی. امام زین العابدین نے کہا بہن خاموش ہو جا، کیونکہ میرے رب کو تیری چیخ پسند نہیں ہے. اگر رب تیری چیخ پر تکلیف والا ہو گیا تو آج قیامت برپا ہو جائے گی. بہن خاموش ہو جا. امام زین العابدین بہن کو سمجھاتی، امام حسین تشریف لے جاتے، اور جاتے وقت آخری بار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن زینب کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں بہن اگر حسین کے قدم کسی وقت لڑ کھڑا جائے تو اپنے بھائی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا. اللہ اللہ.
अल्लाह अल्लाह पलट कर न देखना। बीबी शहर बानू ज़ौजा मुतहर से फरमाते हैं, शहर बानू इंशाअल्लाह महशर में मुलाकात होगी। ये कहकर इमाम हुसैन तशरीफ ले जाते हैं। वो जान बचाने नहीं, जान लुटाने जा रहे थे, इसलिए ये खिताब कर रहे थे। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म अक़दस पर तीरें चलने लगी, रिवायत में, एक रिवायत में तो आया 70 तीर लगी थी और एक रिवायत में 700 तीर लगी थी इमाम हुसैन के जिस्म पर। 2.5 दिन के रोजेदार 70 तीर जिस्म पर लगी हुई हैं। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, तीर धस गई और जिस्म के अंदर ही हमारे कांटा चुपके रह गया तो बर्दाश्त नहीं होता मेरे भाई, एक कदम नहीं चल सकते हम। 70 तीर इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस पर लगी हैं। उन तीरों के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में, हत्ता के सारा जिस्म तीरों से छन्नी होगा, आप तीर खींच भी नहीं सक रहे। इमाम हुसैन कमान से तीर खींच भी नहीं सक रहे, वैसी हालत में आगे तलवार चला भी नहीं सक रहे इमाम हुसैन। वैसी हालत में जब आए इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा रोक दिया गया, आकर जालिमों ने घेर लिया, रोक दिया गया। तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि इमाम हुसैन, हम तुम्हारा कत्ल करने वाले, हमको तुम्हारा सर ले जाना है। इमाम हुसैन से पूछे, कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? इमाम हुसैन कहते हैं, मुसलमान होकर ख्वाहिश पूछता है, देखता नहीं मस्जिद से अजान की आवाज हो रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ठहर जा, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। इमाम हुसैन ने रोजे घोड़े पर बैठकर नमाज शुरू की, जमीन पे आकर रुकू किए, सजदे में गए। जैसे ही इमाम हुसैन सजदे में गए, जालिमों ने गर्दन पर से तलवार चलाई। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिस्म अक़दस से पहला खतरा जब जमीन पर गिर रहा था, अल्लाह ने उस खतरे को अपने हाथ में संभाला, क्योंकि रिवायत में रसूलुल्लाह